رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور معزز سامعین حضرات اور عزیزان گرامی قدر، اللہ تعالیٰ کی تعریف و توصیف اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ عالیہ مقدس میں نذرانے درود و سلام خالق کائنات کا بہت بڑا کرم اور اس کا فضل ہے، اس کی خصوصی مہربانی ہے۔ اس نے ہم سب کو اپنے پیارے محبوب علیہ السلام کی امت اندر پیدا فرمایا، اور اللہ تعالیٰ کا یہ خصوصی احسان ہے، اس نے اپنی توفیق اور اپنے محبوب علیہ السلام کے توسل سے ایمان جیسی عظیم الشان نعمت سے مالامال فرمایا۔ حضرات محترم، ہماری خوش نصیبی ہے کہ ہم آقا علیہ السلام کی آل کے عظیم شہدادوں کی بارگاہ میں حاضر ہیں، اور ہماری حاضری ہوتی رہتی ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کے ساتھ ہماری نسبت کو، ہماری ارادت کو اللہ مضبوط فرمائے، اللہ کا اس میں بہتری پیدا فرمائے، ان سے آخری سانس بھی ان کی محبت میں گزر جائے۔ یقیناً وہ لوگ بڑے خوش نصیب ہیں جو ان عظیم ہستیوں کے ساتھ، ان عظیم لوگوں کے ساتھ اتباع کی صورت میں محبت پیار کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں یہی استدعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ان کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ حضرات محترم، میں نے گفتگو شروع کی ہوئی ہے، یہ سورۃ توبہ ہے، 10واں پارہ ہے، اس کی آیت کریمہ بڑی مشہور ہے، تلاوت کی ہے، آپ نے سنی ہے۔ یہ بھی ہماری خوش نصیبی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس کا دور پر یعنی صبح کتنی نیکیوں سے ہمیں مالا مال فرمایا ہے۔ آپ سنتے رہتے ہیں علماء کرام سے کہ ایک ایک حرف کے بدلے 10 نیکیاں ملتی ہیں، 10 گناہ معاف ہوتے ہیں، 10 درجے بلند ہوتے ہیں۔ پھر قرآن کا پڑھنا سنت ہے، اور سننا فرض ہے، تو فرض کا درجہ سنت کے اوپر ہے، یعنی مجھ سے آپ کو زیادہ ثواب مل گیا ہے۔ تو یہ الحمدللہ سارا ثواب پیارے آقا علیہ السلام کے توسل سے جن عظیم ہستیوں کی بارگاہ میں ہم حاضر ہیں، ان کی بارگاہ میں پیش ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنی زندگی نصیب فرمائے۔ آیت کریمہ کا مفہوم میں نے گزشتہ 2-3 پروگراموں میں بیان کر دیا ہے، لیکن مختصر کر کے انشاءاللہ 2 باتیں اس کے ساتھ منسوخ کر رہا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے اس آیت کریمہ میں بہت پیاری بات فرمائی ہے، اور اللہ فرماتا ہے کل اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم اپنی میٹھی میٹھی زبان سے ارشاد فرما دیجیے کہ اگر ہے ان کانا، اگر ہے کیا آباؤکم تمہارے خاندان، تمہارے باوالداد، ابناؤکم تمہاری اولاد، بیٹے بیٹے، و اخوانکم اور تمہارے بہن بھائی، و ازواجکم تمہاری بیویاں، و عشیرتکم تمہاری قریبی رشتہ دار۔ اللہ تعالیٰ نے 5 خونی رشتے جو بڑے قریبی ہیں ان کا ذکر کیا ہے، اور پھر آگے 3 باتیں ہیں جو گناہ بھی متعلق رکھتے ہیں۔ وہ اموال اقترفتموها، اللہ تعالیٰ فرمایا وہ مال جو تم نے بڑی محنت سے کمایا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے محنت کا بھی ذکر کر دیا ہے، کیونکہ محنت کے بغیر دعوت کے، بغیر جدوجہد کے، بغیر تکلیف کے مال نہیں کمایا جاتا۔ محنت ہوتی ہے، آپ کو پتہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے محنت کا بھی ذکر کر دیا، وہ اموال اقترفتموها، اور اتنی بات کرنے کے بعد آگے فرمایا وَتِجَارَةٌ تمہاری وہ تجارت تَخْشَوْنَهَا، تجارت ابھی وہ تجارت بڑھتی جا رہی ہے، اللہ تعالیٰ کو بات چھوڑی نہیں ہے، فرمایا وَتِجَارَةٌ تَخْشَوْنَهَا، وہ تجارت جس میں ہر وقت تمہارے دل میں ڈر رہتا ہے، خطرہ رہتا ہے، خوف رہتا ہے، ڈرتے رہتے کی چیز کا کہ تصادہا اس میں کہیں نقصان نہ ہو جائے، گھاٹا نہ پڑ جائے۔ منصوبے بناتا ہے، پروجیکٹس تیار کرتا ہے، میٹنگ کرتا ہے، اجلاس کرتا ہے کہ یہ تجارت بڑی۔ پھر اللہ تعالیٰ نے تجارت کے نقصان کا بھی ساتھ ذکر کر دیا ہے، اور اتنی کرتے کہ ماں فرمائے وَمَسَاكِنَ تَرْضَوْنَهَا، وہ تمہارے مسکن، وہ تمہاری سکونت، وہ تمہارے گھر جو تمہیں بڑے پیارے لگتے ہیں، جن میں تمہاری رہائش ہے، اور وہ تمہیں بڑے محبوب ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے 8 چیزیں بیان کی ہیں، کتنی؟ 8 چیز، اور بیان کر پہلے ان چیزوں کو بیان کیا، اور شروع میں فرمایا انکان ہے، انکان کا لفظ آ رہا کہ اگر ہے ان ساری چیزوں کی۔ دیکھیں اللہ تعالیٰ کا بیانی انداز کتنا خوبصورت ہے جو زبان نبوت سے نکلا ہے، اور ہماری خوش نصیبی ہے کہ ایسے خوش پروگرام ہم تک پہنچ رہے ہیں، اور یہ اللہ تعالیٰ خاص کر میرے آقا کی شہدادوں کا یہ ذریعہ ہمارے لیے بن گئے ہیں کہ ہم اتوار کو حاضری دیتے ہیں
کچھ مجھے ملتا ہے، آپ کو ملتا ہے، یہاں پہ حاضری ہو جاتی ہے، یہ خوبصورت پیغام مل رہے ہیں۔ قرآن مجید ہے، الحمد سے لے کر والناس تک کتنا بڑا کلام ہے، کلام الہی، یہ ضابطہ حیات ہے۔ جو تم چاہتا ہے وہ قرآن سے مل جائے گا۔ اور یاد رکھیں، امت مسلمہ کی کامیابی کا مرانی، امت مسلمہ کی فتح، امت مسلمہ کی عزت و وقار، امت مسلمہ کا عروج، امت مسلمہ کی فتح، ان کا غلبہ، اگر یہ چاہتا ہے کہ یہ سارا کچھ ہو جائے، پھر رب کی بارگاہ سے بخش و مغفرت مل جائے، رب کی رضا اور اس کا قرب مل جائے، اللہ تعالیٰ کی خوشنودی مل جائے، اللہ تعالیٰ راضی ہو جائے، پھر ان عظیم ہستیوں کی محبت مل جائے، ان عظیم ہستیوں کا تعلق مل جائے، ان عظیم ہستیوں کی نسبت و ارادت کی دولت مل جائے، تو یاد رکھیں اس وقت تک کبھی میسر نہیں مل سکتا جب تک ہم اللہ تعالیٰ کے کلام کے ساتھ وابستہ نہ ہو جائیں، قریب نہ آ جائیں، اور جب تک آقا علیہ السلام کی سنت کے قریب نہ آ جائیں، آقا علیہ السلام کی تعلیمات کے قریب نہ آ جائیں۔ امت مسلمہ کا بس ایک ہی کامیابی کا ذریعہ ہے کہ وہ قرآن سنت کی طریق کے قریب آ جائے، جڑ جائے، اپنی زندگی کو اس کے مطابق گزارے، پھر اس کو مانگنے کی ضرورت بھی نہیں پڑے گی، اللہ تعالیٰ بن مانگے عطا فرمائے گا، بن مانگے۔ اب دیکھیں، میں ایک حدیث قدسی پڑھ رہا تھا، اللہ تعالیٰ اس کی حضرت حسین رضی اللہ عنہ راوی ہیں، بڑے مشہور صحابی ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ میرے رب نے فرمایا، بڑی تھوڑی طلب بات ہے کہ من شاء لہ القرآن، وہ بن مانگے ملنے پر میں جواب کرنے لگا ہوں کہ من شاء لہ القرآن، یہ قرآن کی شغل میں گم ہے، قرآن کی شغل میں، اسلام میں تیرا شغل کیا ہے، تیرا شعبہ کیا ہے، تو کیا کرتا ہے؟ تو من شاء لہ القرآن، وہ قرآن کے کام میں مصروف ہے، پڑھانے میں، پڑھنے میں، سمجھنے میں، سمجھانے میں، عمل کرنے میں، عمل کرنے کی ترغیب میں، وہ اتنا قرآن مجید کے اس عمل میں، اس فعل میں اتنا مصروف ہے، اتنا مصروف ہے۔ من شاغل القرآن عن ذکری و مسألتی، دو لفظ آتے ہیں، یہ حدیث قدسی ہے، اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، فرما دیجئے نا اپنے امتیوں کو، میرے بندوں کو، کہ جب وہ میرے کلام کے کام میں مصروف ہو جائے، اتنا مصروف ہو جائے، اتنا مصروف ہو جائے، اس کی تعلیم کو عام کرنے کی صورت نہیں، اس کو عام کرنے کہ یہ پھیل جائے، یہ پیغام ہر بندے تک پہنچ جائے، وہ لگا ہوا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے عن ذکری، فرضی عبادت کے علاوہ نفلی عبادت کی اس کے پاس فرصت ہی نہیں، عن ذکری، اس کے پاس فرصت نہیں کہ وہ اوابین پڑھ لے، وہ تہجد پڑھ لے، وہ اشراق پڑھ لے، وہ جناب نفل اور پڑھ لے، اس کے پاس وہ ذکر سکھائے، وہ قرآن اتنا پڑھا رہا ہے، وہ قرآن اتنا پڑھتا، وہ قرآن کی تعلیم اتنی دے رہا ہے کہ وہ مصروف اتنا کہ اس کے پاس فرضی عبادت کے علاوہ اس کے پاس نفلی عبادت کی فرصت نہیں ہے۔ عن ذکر آگے فرمایا ومسعلی ومسعلتی، پھر اس کے پاس یہ بھی فرصت نہیں ہے کہ وہ رب سے مانگے۔ ہوتا نا ایک بندہ رب کی بارگاہ میں دعائیں کرتا رہتا ہے، سجدہ رہتا ہے، مانگتا رہتا ہے، اس کی بارگاہ سے طلب کرتا رہتا ہے، اللہ تعالیٰ فرما رہے اس کے پاس وقت ہی نہیں، وہ میرے کلام میں مصروف اتنا ہو چکا ہے، وہ اتنا مشغول ہو چکا ہے، وہ میرے کلام کو پڑھنے پڑھانے میں اتنا لگا ہوا ہے، اس کی دل میں اتنی خواہش و تمنا ہے، اس کی تڑپ ہے کہ اللہ تعالیٰ کا کلام یعنی پوری دنیا میں ہر بندے تک پہنچ جائے، میرے محلے میں ہر کوئی ساتھی معلوم نہ رہے، عورتوں تک، مردوں تک، وہ لگا ہوا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے مجھے نہیں پتا کہ میرے بندے کی تمنا کیا ہے، مجھے نہیں پتا میرے بندے کی خواہش کیا ہے، مجھے نہیں پتا میرے بندے کے دل کے اندر کیا آرزو ہے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے مجھے پتا ہے اگر اس کے پاس میرے کلام کی مصروفیت کی وجہ سے، اگر اس کے پاس نفلی عبادت کرنے کی فرصت نہیں اور رب سے مانگنے کی بھی اس کے پاس فرصت نہیں، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے مجھے تو پتا ہے نا کہ میرے بندے کی چاہت کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا آتیتہو، پھر اس کو بن مانگے نفلی عبادت بھی دیتا ہوں، نفلی ذکر بھی دیتا ہوں، اور اس کو اس کی خواہش کے مطابق عطا بھی کرتا ہوں۔ آتیتہو، محترم میں اگر آپ ہاتھ کھڑے کرواؤں کہ ہم اس سے قرآن کتنے پڑھے اور نہیں پڑھے ہوئے، تو یار میں کیوں کھڑے کرواؤں؟ لیکن میں حیران تعجب ہے کہ یار کھانے پینے میں، کمانے میں اور گپے لگانے میں اور دوسرے کو بولنے کی دوسرے کو طاقت کو فرصت نہیں دیتا، اتنا بولتا ہے۔ محترم اللہ کے بندے قرآن پڑھ، باقی کاموں میں شرم نہیں، قرآن پڑھنے میں شرم ہے۔ اگر تو کہہ نہیں میں اتنی بڑی عمر کا ہوں، میرا امام جو وہ میرا استاد بن جائے گا، فلاں کار میرا استاد بن جائے گا، اگر بیوی تیری پڑھی لکھی تو وہ میری استاد بن جائے گی، یعنی کہ ہم مکلف ہیں نا تقلید، یعنی فقہ میں امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ
یہ فقہ حنفی کا بانی ہے، ہم سارے اہل سنت ان کے مقلد ہیں، فقہ میں ان کے تقلید ہم نے کی ہوئی ہے۔ پتہ ان کے استاد کتنے تھے؟ میں نے ایک دفعہ بیان کیے تھے، ان کے 4000 استاد تھے۔ کتنے؟ اگر میں تمام محدثین کے، تمام مفسرین کے، تمام مورخین کے، میں ایک ادنا سا طالب علم لسٹ بنا کے لاؤں کہ میرے اندر طاقت نہیں ہے، میرے پاس اتنا علم نہیں ہے۔ ان اماموں کے دل میں ایک ذوق تھا، ایک لگن تھی، ایک تڑپ تھی کہ اب تم گھر سے نکلتی ہو نا کہ میں آقا اسلام کے آگے شہزادوں کی بارگاہ میں جا رہے ہیں نا، تو دل میں تمنا لے کے آئے کرو کہ وہاں سے کچھ تھوڑا سا ہمیں پیغام ملنا ہے، اور وہ پیغام دامن میں رکھنا ہے، اپنے کشکول میں رکھنا ہے، پھر عملی صورت میں اس کی حفاظت کرنی ہے، پھر اس کو گھر میں دوست احباب تک، رشتہ داروں تک پہنچانا ہے، کہ سلسلہ ہمارا عملی زندگی میں خوبصورت ہو جائے، پھر انشاءاللہ موت، قبر، حشر، میزان پر صراط پر اللہ تعالیٰ کی خصوصی مہربانی بھی ہو جائے گی، کرم ہو جائے گی۔ دیکھیں اب سید امام علی شاہ صلی اللہ علیہ وسلم دیکھ لیں کہ یہ نبی پاک کے آگے شہادت میں کوئی شک نہیں، اس میں وہی خون ہے جو خون مصطفیٰ، وہ خون حضرت فاطمہ الزہرا ہے رضی اللہ تعالیٰ، وہی تھا۔ ان کو چاہیے تھا کہ ہم تو گھر کے ہیں، ہم تو گھر والے ہیں، ان کو چاہیے تھا کہ ہم چھوڑ کے بیٹھ جاتے ہیں، انہیں کیا ضرورت ہے؟ جب ان کے جسم میں خون مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ تو قریب نہیں آئے گی۔ کئی مقاموں پر سجدوں نے کہا کہ اگر تمہیں شک ہے تو آگے جلاؤ، ہم ہی داخل، تم ہی داخل ہو جاؤ، جس کو آگے جلائے وہ جھوٹا ہے، اور جس کے قریب نہ ہے وہ سچا ہے۔ جب یہاں تک دعوے ہوئے ہیں تو سید امام علی شاہ صاحب لے کر کے اور مان جائیں کہ یار آپ ہر اتوار کو میں بھی آتا ہوں، تو سید امام علی شاہ صاحب علیہ تو انہوں نے زندگی میں جن میں کوئی ان سے ملاقاتیں کی ہیں، ان کی صحبت میں عظیمہ بیٹھے رہے، ان کے قریب آتے رہے، کوئی شخص نہیں کہہ سکتا، ہر شخص کی زبان پہ ایک ہی جملہ ہوگا کہ سید کے بعد جب بھی آئے سنت کے مطابق ہی دیکھا۔ تو ان کی بارگاہ میں حاضری دینے والوں آؤ، ہم بھی قرآن کے قریب آ گئے، اللہ کے کلام میں، کلام کس کا ہے؟ بولی کے سارے کلام الہیہ ہے، تو جو قرآن پڑھے، قرآن کے قریب آ جائے، ہم تو فرما رہا ہے آتائی تو ہوں، اس کو بن مانگے عطا کرتا ہوں۔ اگر وہ نفل پہ نفل پڑھ رہا ہے، عبادت پہ عبادت کر رہا ہے، لیکن یہ اللہ کے کلام کی اشاعت میں مصروف ہے، رب فرما رہا ہے میں اس کو بن مانگے عبادت بھی دوں گا، اور اس کی جو تمنا وہ بھی دوں گا۔ نہیں ابھی جملہ ختم نہیں ہوا، اگلا جملے سے بھی کہا ہے، فرمایا افضل موت السائلین۔ مثلا سید بادشاہ ہیں، سید سرفراز حسین شاہ صاحب اس کے عدل نشین ہیں، دامت برکات مولا علیہ، انہوں نے کوئی مریدین بیٹھے ہوئے ہیں 100-200 کوئی چیز تقسیم کر رہے ہیں، تو ایک مرید کو بھیجا کہ اسٹاف پہ جاؤ کہ میرا کام کر کے آؤ، تو وہ ان کے ذاتی کام کے لیے گئے ہیں، تو کس کتاب میں لکھا ہوا ہے کہ سید بادشاہ باقیوں کو سب کچھ دیتے جائیں، تو جس کو اپنے ذاتی کام کے لیے اس کو کچھ دے ہی نہ، اور اگر نہیں دیں گے تو ٹھیک ہو گیا، وہ دیکھو ان کے ذاتی کام میں گئے تھے تو کوئی چیز رہی نہیں، ساری چیز تو ختم ہو گئی ہے، ان کو دی نہیں، کئی لوگوں نے باتیں کرنی شروع کر دیں گے، لیکن الحمدللہ میرا یقین ہے کہ اس کے لیے الحمدللہ پہلے نکال کے رکھ دیا جائے گا، پتہ نہیں وہ کتنے وقت کے بعد آئے، کتنا وقت لگا کے آئے، بلکہ کوشش کریں کہ ان کو تھوڑا زیادہ دیا جائے، ذاتی کام کے لیے گئے ہیں، لیکن پر قوم کے دوستو سید امام علی شاہ صلی اللہ علیہ پہلے دور سے یہ پیغام لو کہ خصوصی ہیرا ہے، خدا کی قسم اس سے بڑھ کے کوئی ہیرا نہیں ہے، کوئی پیغام نہیں ہے، کوئی دعوت فکر نہیں ہے، اس سے بڑی کوئی دولت نہیں ہے کہ اپنے دامن میں لے کے جاؤ۔ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے وہ من شاگرہ القرآن کرے، ان سے بھی مسائل کی فرصت نہیں ہے، تو پھر سنو رب فرمایا آتیتہ افضل موت السائلین، مانگنے والوں سے بھی دگنا عطا کرتا ہے، دگنا دگنا۔ تو وہ تو عبادت میں مصروف ہے، وہ تو دعائیں کر رہے ہیں، تو وہ تو اللہ کے کلام سے دگنا دے رہا ہوں۔ یہ میں بات اس لیے کی ہے کہ میں کہہ رہا تھا کہ میری خوش نصیبی ہے کہ میں نے قرآن کی اتنی بڑی آیت پڑھی، آپ نے سنی، میں نے سنائی، مجھے 10 منٹ ملی، آپ کو 20 مل گئی، آپ کا سننا فرض ہے، میرا پڑھنا سنت ہے، تو میں تو پھر آج یہاں دعوت دیتا ہوں کہ جو ہم نے قرآن ہی نہ پڑھے ہوئے، آج پکا مسلم ارادہ کر لو کہ ہم نے قرآن شروع کر دیا، شروع ہو جائے گا۔ اگر کہیں نہ ملے تو جمعے کے دن آ جائے، میں تو یہ ہاتھ جمعے کا دے رہا ہوں، میں دے رہا ہوں، سید بادشاہ سے پوچھیں، میں ہر جمعے کو میری جتنی مصروفیت ہو رہا ہوں، میں کہیں ہوں، میں جمعے کو آ رہا ہوں، میں کلاس لگا رہا ہوں، قرآن بھی ہے، قیدے بھی ہے، سپارے بھی ہے، میں تمہیں دعوت دے رہا ہوں۔ ہاں جی، جامع مسجد
تنویر مدینہ مسجد میں ادھر نہیں، ادھر شروع کیا تھا، بڑا کامیاب رہا کہ کرونا کی وجہ سے بس وہ درمیان میں فرق آیا، میں دعوت دے رہا ہوں اور الحمدللہ میں نے تقریریں خطابات کرنے کے باوجود میں نے پریکٹیکل شروع کیا ہے 5 جگہوں پر۔ اتوار کو آج ہمارے روڈ پہ اور پیر کو میری مسجد میں، منگل کو صرف مجاہد علی شاہ صاحب یہ تھوڑا والا قبرستان وہاں، اور جمعرات کو صوفی آباد بارشی پر، جمعے کو یہاں، اس طرح پھٹیاں لگاتا ہے۔ میں کہتا ہوں تقریریں بڑی ہو گئی ہیں، خطابت بڑے ہو گئے ہیں، ہم تقریروں کی تعریفوں میں لگے ہوئے ہیں، فلاں بڑی تقریر کرتا جی خطاب کرتا، چھوڑیے تعریفیں کرو، سنو، سب کچھ کرو۔ میں اس طرح پھٹیاں لگا کر ہر بندے کے سامنے قرآن ہوتا ہے، قاعدہ بھی ہوتا ہے، نماز بھی ہوتی ہے، پھر ساتھ ہم نے ایک نیا کام شروع کیا ہے، شعروں میں مسائل شروع کر دیے ہیں۔ اس میں پہلا جو ہے نا وہ حصہ ہے حمد و ثنا، کیا جی سارے بولیے، اس کا میں نے شعر کا شروع کرا دیا ہے۔ ادھر تو بھی نہیں شروع ہوا، ادھر تو میں کوشش کر رہا ہوں کہ جناب کوئی آ جائے بیٹھ جائے، یار محبت بڑی کرتے میں کہتا ہوں تنویر مسجد میں بھی آؤں جی میں کہتے ہیں پریشانی ہونا، میں آپ کو استاد نہیں بنوں گا، میں نے تو استاد کا بھی سمجھ نہیں لیا، کوئی یہ کبھی بدن کا صاحب میرے استاد بن جائیں گے، نہیں میں آپ کو استاد نہیں ہوں، آپ یہ کی بارگاہ میں آئیں گے، نہیں آپ کے استاد ہیں۔ امام اعظم ابو حنیفہ کو شرم نہ آئی کہ وہ 4000 استادوں سے تعلیم حاصل کی، ان کو پتہ چلتا ہے یہاں فقہ کا استاد ہے تو وہ کتنا سمجھو وہ چلے جاتے ہیں، وہ کہتے ہیں فلانہ کا بھی حدیث کا استاد ہے، وہ حدیث لے جاتے، وہاں تفسیر کا ہے تفسیر لے چلے جاتے، وہاں جناب سیرت کا وہ سیرت لے چلے جاتے، وہاں طب وہ طب لے چلے جاتے، وہ علم و ادب وہ تو کتنا لگے رہتے تھے، اور آپ بس حاضری ہے بس یہ لنگر شیف ہے جی، بس تاریخ میں محبوب اقرار کو کہ لنگر میں شفا نہیں ہے، لنگر میں برکت نہیں ہے، سب کچھ ہے، لیکن دل کی بات سے لنگر مل رہا ہے۔ میں وصول سے کروں خدا کی عزت کی قسم، وہ آدمی پکار کے پیغام دے رہے ہیں، میرے پاس آنے والوں میری زندگی کو دیکھو کہ میں نے اپنی ہر زندگی کا لمحہ اور ایک ایک ادا نانا جاتی ادا کے مطابق گزارا۔ میں تو مسجد کو جب دیکھتا ہوں نا تنویر مدینہ مسجد کو، میں جب بھی داخل ہوتا ہوں داخل ہوتے پہلے میں کہتا ہوں قربان جو سید امام علی شاہ صاحب علیہ رحمہ آپ کی عظمت پر کہ آپ نے آنے والے لوگوں کو کتنا بڑا مرکز عطا کر دیا ہے، کتنی دنیا آ جائے، عید کے دن آ جائے، جمعے کو آ جائے، یا اتنی چھوٹی سی مسجد بنا لیتی، چھوٹی سی مسجد بنا کے دے دیتی، جس طرح عموماً درباروں میں چھوٹی مسجد ہوتی ہیں، لیکن قربان جاؤں سید امام علی شاہ صاحب نے آنے والے وقت کو دیکھا، وہ ولیت ہے اور ولی کی نگاہ آنے والے وقت پر ہوتی ہے، بندگان خاصہ نمبر غیوب ہوتے ہیں، رکن بعض وہ ہم جواسی سرکولیوں کا جسوس ہوتے ہیں، اور جب وہ ادھر والا دروازہ رکھا نا ادھر کچھ بھی نہ تھا، فصلیں تھی، بڑے لوگوں نے اپنے بچے گولیاں کی، پتہ نہیں سیدھی مانت امام علی شاہ صاحب کیا ہو گیا، ادھر دروازہ رکھ رہے ہیں، ادھر کس نے آنا ہے، ادھر بولیے ادھر، اب قربان نہ جاؤں، میں جب بھی آتا ہوں ادھر سے آتا ہوں، میں کہ شاہ صاحب کمال نہیں کر دیا کہ ہم ادھر سے آتے یا ادھر سے آتے، سیدھی امام علی شاہ صاحب نے ایسا دروازہ رکھا کہ زیادہ آمد و رفت ہی ادھر سے ہے۔ آج پتا چلا ہے لوگوں کہ اللہ والوں کی نگاہ کہاں ہوتی، جس طرح صلح حدیبیہ کے موقع پر کتنے بڑا صحابہ کرام تھے، 1400 عمر فاروق رضی جیسے جلال میں آ گئے کہ آج ساری شرطیں کافروں کی مانی جا رہی ہیں، لیکن قربان جاؤں جو نگاہ نبوت دیکھ رہی تھی وہ صحابہ نہیں دیکھ رہے تھے، جو نگاہ نبوت دیکھ رہی تھی وہ صحابہ نہیں دیکھ رہے تھے۔ جب میں یہ کے دروازے جاتا ہوں میں کہتا ہوں جو سید امام علی شاہ صاحب علیہ رحمہ کی نگاہ دیکھ رہی تھی وہ کسی کی نگاہ نہیں دیکھ رہی، اور آج کمال لیا اور اتنا بڑا مرکز دیا ہے، اتنا بڑا مرکز قربان جان، میں کہتا ہوں یہاں تو رونے لگے، ادھر حدیث تو ادھر بھی آیا کرو، اور میں آپ کو دعوت دے رہا ہوں کہ جو قرآن نہیں پڑھے ہوئے اور ٹائم نکالو اللہ کے کلام کے لیے، پھر پڑھتے پھر مرو، پھر جاؤ قبر میں، تیرا استقبال دنیا دار نہیں کرے گا، وہاں تیرا استقبال تیرا محبوب کرے گا انشاءاللہ۔ کہہ رہا ہوں کیونکہ میرا آقا سب کو آپ کے کلام صاحب بڑی محبت تھی، بڑا پیار تھا۔ اب سنیے میں جملہ یاد دینا چاہتا ہوں، بڑا خوبصورت ہے، بس کو اپنے بات ختم کرتا ہوں۔ محمود غزنوی کو آپ نے سنا ہوگا، ایک بادشاہ گزرا ہے، اس کا ایک عاشق تھا جس کا نام تھا ایاز، کیا تھا؟ ایاز۔ بس وہ اب سننے میں بات اس بات پہ آ گئی ہے، اب سے تھوڑی سی میں کوٹ کر دوں جلدی کر کے۔ ایک دن کیونکہ آپ کو پتا ہے کہ پھر اعتراض کرنے والے بڑے ہوتے ہیں، وہ سی سرفراز علی شاہ صاحب 2-3 بجے وہ ساتھ بٹھائیں، جی پھر گفتگو کریں، باہر باروں کو بلائیں، دوسرے کہنا ہے پتہ نہیں کی خیر ہے، اسی مرید نہیں ہے، اعتراض ہو جانا ہے نا جی، میں تو آگے بھی سمجھ دوں گا، یہ بھی آپ پیغام دوں گا،
والدین ہیں، استاد ہے، پیر خانہ ہے، کوئی بھی ہے، آپ نے کسی کو دیکھ کر دل کے اندر کوئی چیز پیدا نہیں کرنا، کیونکہ ہمیں حسن ظن کا حکم ہے. حسن بولیے یہ پیغام مل گیا آپ کو. آج کے بعد بدگمانی کسی کے لیے کرنی نہیں ہے. جس کو کوئی مقام ملے، عہدہ ملے، عزت ملے، وقار ملے، ہم نے ہائے نہیں کرنی. ہائے خون نہیں سٹنا، سیریاں نہیں سٹنیاں، نصب نہیں سٹنی، کام بند نہیں کرنا. کہ کرو گے بند نہیں کرنا، لوگوں کو لڑانا نہیں، جدا نہیں کرنا. ایسے پیروں کو جو بعد وقت جو طبیب کرنے والے لڑاتے ہیں، ایسے لوگوں کو گولی مارو اور یہ گندی یہ روئی کے طور پر پھینکو. ہوش کا پیسہ کمانے کی خاطر کسی ٹانگ ٹوٹ رہا ہے، کسی بازو توڑ رہا ہے، لوگوں کو جدا کر رہا ہے، رشتہ داریاں تباہ کر رہا ہے، کاروبار بند کر رہا ہے. لیکن آؤ پھر میں بھی یقین سے کہتا ہوں، جس کا تعلق قرآن سے جڑ جائے، میرے آقا کی سنت سے جڑ جائے، پھر وہ الحمدللہ اپنی بات میں جھک کرے، جو جی چاہے کرے، تیرا ایک بار بھی ٹھیکا نہیں ہو سکتا. انشاءاللہ یہ ہمارا عقیدہ ہے. سنیے بس یہ اینڈ کرنے دو. ایاس آپ کو پتہ محبت تھی بڑی اپنے بادشاہ کے ساتھ، تو پھر آپ کو پتہ ہے کہ جلنے والے تھے، اعتراض کرنے والے بڑے تھے. ایک دن پھر محمود غزنوی نے کام کیا، اس نے اپنا دربار سجایا. دربار سجانے کے بعد نا اس نے جناب سب وزیروں کو مشیروں کو بلا لیا، ایاس کو بلا لیا. اب تو جو طرف مل رہا ہے آئندہ ہے بڑا خوبصورت ہے. کیا ہوا جناب کہ ایاس نے کہا کہ وہ بیت المال سے نا وہ ہیرا لائے. ہیرا آپ کو پتا نا ہیرا بڑا قیمتی ہوتا ہے، بڑی بڑی قیمت مشکل تھی. ہیرا لائے، ہیرا لایا گیا. اس نے کہا ایک وزیر کو کہا یہ ہیرا پکڑو، اس کو یا میرے سامنے فرش پہ مارو اور توڑ دو. پتہ واقعی سے کیا کہتا ہے؟ کہتا ہے بادشاہ سلامت کیا ہو گیا، اتنا قیمتی ہیرا، اتنا قیمتی ہیرا توڑا ہے کہ کچھ چل کوئی ڈالا. دوسرے کو دے دی، تیسرے کو دے دی. الغرض الغرض سارے وزیر مشیروں نے ایک ہی جواب دیا، بادشاہ کیا ہو گیا، اتنا ہیرا قیمتی، اتنا قیمتی، تباہ برباد اور ختم کرنے لگے. ہم کوئی بات نہیں. فرمایا یاد آ گیا، یاد آ گیا. ایاس ہیرا پکڑا، اس کو اس نے پکڑا، فوراً دے مارا، ٹکڑے کر دیا. اب بادشاہ سلامت نے سر جھکا لیا، خاموش ہو گیا. اس کا خاموش ہونا، سر کا جھکانا گردن کو ہوتا ہے، اس میں حکمت تھی کہ تھوڑی دیر ان وزیروں مشیروں کا موقع ملتا ہے بولنے کا، جو کام تو ہونا تھا. اکثر محمود غزنوی تھا، عقل تھی، شعور تھی، شعور تسلط. تھوڑی دیر جھکا، اس کے جھکنے کی وقت کے اندر اندر وزیروں مشیروں نے آپ دبا لیا، کسیا. کس کو؟ ایاس کو. اللہ کے بندے کیا ہو گیا، اتنی بہتری گستاخی اور اتنا قیمتی ہیرا آج تو بادشاہ کی نگاہ سے گر گیا ہے، آج یہ ہو گیا وہ ہو گیا. تھوڑی دیر کے بعد بادشاہ محمود غزنوی وہ خاطر ہوا. خدا کی قسم اس آیت کو پڑھو. رب کہتا ہے ان آنکھوں کی محبت میرے محبوب میرے نام جہاد کرنے پر غالب نہ آ جائے. اگر آگی تو پھر یاد رکھنا حتی یأتی اللہ بأمرہ، پھر میرا بھی حکم آنے والا ہے اور وہ آ چکا ہے. بین الاقوامی سطح پہ کیا ہو رہا ہے، گھر کا کیا ہو رہا ہے، یہ سب کو پتا. میں کچھ زیادہ تشریح نہیں کرنا، یہی معاملہ ہے. ہم نے ان کی محبت کو پتہ نہیں پتا کیا فرماتے ہیں. فرمایا دنیا کی محبت کو دل میں نہیں آنے دینا. ہاتھوں تک آئے ہاتھوں سے کماؤ، ہاتھوں سے واپر. ہاتھوں تک آئے ہاتھوں سے واپر. ہاتھوں تک آئے ہاتھوں سے کماتے ہیں نا، تو ہاتھوں تک رکھو، اندر نہ جائے. اندر شفاعت کر دے، اپنے من کا دائمی وضو کر. جب من کا دائمی وضو ہو جائے گا، یا جگہ خالی ہوگی، خوشبودار ہوگی، پھر اللہ تعالیٰ خود رہے گا. رب کا مسکن بنے گا. میں کہا تھا ایاس جلال میں آ گیا محمود غزنوی. وزیروں نے کہا گیا خیر نہیں. وزیروں نے کیا سمجھا، یہ ایمی ہے نا، اکلا شعور بھی ایمی سے نا، ایک بڑی صدیوں کا واقعہ ہے، کوئی نزدیک آج کا نہیں ہے. بادشاہ بھی جناب جلال ایاس کیا کر دیا، ہم نے ہیرے کو توڑ دیا. وزیر مشیر بڑے خوش، لبی آج پتہ لگ جائے گا، بڑا قریبی بڑا عشق ہوتا ہے. ایاس سنتا رہا. ایاس کہتا بادشاہ سلامت آپ نے بات کر لی، کہنے کہ میری بات بھی سنیں. اب وزیر مشیر کھڑے ہوئے، کہنے لگے اب جملہ سن لیں، اسی پہ میں نے کر دیا. اس کا میں کیا بیان کر سکتا ہوں، میرے پاس علم نہیں ہے، انداز نہیں، میرے پاس الفاظ نہیں ہے. خدا کی قسم یہاں سے سمندر جیسا ہمیں پیغام مل رہا ہے. خدا کی قسم میری حقیقت ہے. دل کیا کہہ رہے کہ ہم کیوں قرآن و سنت کے طریق سے دور ہو گئے ہیں، کیوں ہے پردہ نہیں کہ نبی پاک کے سامنے نہیں جانا، یار وہاں نگاہ رکھو. ہم کیا
دیں گے سرکار؟ کیا جواب دیں گے؟ اگر نبی پاک نے سوال کرتے ہیں کیا کام دین کا؟ تم قرآن بھی نہ پڑھ سکے، رب کا کلام؟ ہائے اللہ. محمود الیاس کہتا ہے اے غزنوی، اے محمود غزنوی، ایک میری بھی عرض ہے. کہنے کہ کیا؟ کہنے کہ ہیرے کی قیمت تمہارے حکم کے سامنے کچھ بھی نہیں. اس ہیرے کی قیمت تمہارے حکم کے سامنے کچھ بھی نہیں ہے. ایسے اربوں خربوں ہیرے آ جائیں تمہارا حکم پھر بھی آنا ہے. میں ہیرے کو نہیں دیکھا، میں نے اپنے سرکار کے حکم کو دیکھا ہے. مجھے ہیرے سے غرض نہیں ہے، مجھے غرض آپ کے حکم سے ہے. میں آپ حکم کی تعبیر کی ہے. دوستو آؤ، ہمیں دائیں بائیں دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے. وہ سپر طاقت ہے، وہ طاقت ہے. سب سے بڑی سپر طاقت تو ہے کہ تیرے دامن میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ماننا، اقرار کرنے کا ایمان ہے. بس یہ حضروں کا. دوستو آؤ، میں بھی آپ بھی ان عظیم ہستیوں کی بارگاہ سے پیغام لے کے جائیں. آج جانے کے بعد ہماری زندگیاں بدل جائیں، خوبصورت ہو جائیں. ہمارا کھانا پینا لباس ہر چیز سرکار کی سنت کے مطابق ہو جائے. اور اگر نہیں بیٹھے لنگر کھانے والے الٹی آنکھ سے پانی پیے تو قصور میرا بھی نہیں ہے، قصور سید امام علی شاہ صاحب کا بھی نہیں ہے، سید محمد حسین تقریباً مشرہ کے قصور بھی نہیں ہے. کسی کا قصور نہیں ہے. قصور تیرا ہے کہ تو الٹی ہاتھ سے پانی پیے، اور جب تو باہر نکلے کہ تو الٹا پاؤں جوتے کے اندر داخل کرے اور دائرہ نہ نکالے، دائرہ ڈالے. نہیں، قصور کسی کا نہیں ہے. تو میرے آقا کی سنت کو ادا کر، انشاءاللہ اللہ کی ایسی رحمتیں ہوں گی، پھر مانگے جو چاہے گا وہ عطا فرمائے. تو میں نے وقت بڑھا دیا ہے لیکن مجھ کر نہیں سکا. پر آپ دعا کرو اللہ تعالیٰ ہمیں آقا قسم کی محبت نصیب فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ان عظیم ہستیوں کی نقش قدم کرتے ہوئے توفیق فرمائے.